اس سورت کا شان نزول یہ ہے، عرب کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ یہ بنو کنانہ کا سردار تھا۔ بنو کنانہ بہت بڑا قبیلہ تھا، اور اس بندے کی مکہ میں سے کسی آدمی کے ساتھ دشمنی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی۔ اب وہاں اس وقت رواج یہ تھا عرب کا کہ جس کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی جب تک اس سے انتقام نہیں لیتے تھے اس وقت تک دل ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا۔ تو مکہ والے جو تھے ان کی آبادی کم تھی، اس لیے وہ کچھ ڈرے ہوئے، پریشان تھے۔ انہی دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے رشتہ داروں کو، قریبیوں کو ڈرائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے سفید رنگ کی چادر لہرائی۔ یہ اس زمانے میں یہ علامت ہوتی تھی خطرے کی، کہ جب کوئی بندہ کسی قبیلے کو، کسی قوم کو کسی خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تو وہ ایک چادر لہراتا تھا جس سے سارے قبیلے کے لوگ، ساری قوم کے لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی خطرہ ہے، اور سارے اس کے پاس جمع ہو جاتے کہ ہمیں بتاؤ کیا بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چادر لہرائی تو سارے لوگ جمع ہو گئے، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، سارے وہاں جمع ہو گئے۔ مکہ والے اس لیے دوڑتے ہوئے آئے کہ ان کو خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے جو سراقہ بن مالک بنو کنانہ کا سردار ہے اس نے ہم پر حملہ کر دیا۔ تو وہ سارے کے سارے وہاں جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے، جبل ابی قبیس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ان قریب تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو سب نے کہا جی ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ جربنا علیک الا صدقا، ہم نے کئی مرتبہ آپ کے اوپر تجربہ کیا ہے، آپ کو سچا پایا ہے، اس لیے ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی بڑے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا خطرہ جہنم کا ہے، آخرت کا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو بہت سارے لوگ جو آپ کو سچا سمجھتے تھے اور آپ کی اس سچائی کی وجہ سے ایمان لے آتے، لیکن اس وقت آپ کا ایک چچا جس کا نام ابو لہب ہے، نام تو اس کا عبد العزیٰ ہے، اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے کہ یہ بڑا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ سرخ اور سفید تھا، سرخ ایسا تھا جیسے آگ کے شعلے ہوتے، اس لیے اس کو ابو لہب، شعلے والا، اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھ کے ہاتھوں سے اشارہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ تبًّ لک سائر الایام لہذا جمعتنا۔ تو جب یہ الفاظ گئے تو سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایمان نہیں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چچا تھا، آپ کے 9 چچا تھے، ان میں سے صرف حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے، باقی کوئی ایمان نہیں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں،
ان میں سے صرف حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے، باقی کوئی ایمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تمام قبیلوں کا نام لے کر، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، فانقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اور قبیلوں کے نام لیے آپ نے فرمایا کہ اے بنو مخزوم، اے بنو قارہ، اے بنو ہاشم، اے بنو عبد مناف، اے بنو ساعدی، یہ سارے قبیلوں کے نام لے کر فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ لیکن کسی نے آپ کی بات نہیں سنی اور واپس چلے گئے۔ ابو لہب نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیونکہ بد دعا کے الفاظ استعمال کیے تو اللہ رب العزت نے پھر اس کے متعلق یہ پوری سورت نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، وتب، اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یعنی اللہ نے اس کی موت، اس کی ہلاکت ایسی یقینی طور پر لکھی ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے جو الفاظ کہے، آپ نے تو اس کا جواب نہیں دیا، آپ نے تو بد دعا نہیں کی۔ بہت سارے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی بھی۔ ابو جہل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے، عتبہ، عتیبہ، شیبہ کے لیے بد دعائیں کی ہیں، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے اس کا جواب دیا، جیسی بد دعا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، اللہ نے بھی ویسی اس کے لیے بد دعا نازل فرمائی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں۔ یہ ایسا موذی انسان تھا، یہ دو موذی انسان تھے، ابو لہب اور ابو جہل۔ ابو لہب یہ تو چچا تھا، ابو جہل چچا نہیں تھا۔ تو ابو لہب اور ابو جہل یہ ایسے موذی انسان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرب میں مختلف مقامات پر میلے لگتے تھے وہاں تشریف لے جاتے، حج کا موقع ہوتا تھا وہاں لوگوں کو آپ دعوت دیتے، میلوں میں بھی یہ ہوتا کہ بہت بڑا مجمع ہوتا، آپ وہاں تشریف لے جاتے اور دعوت دیتے لوگوں کو۔ لیکن یہ انہوں نے اپنی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی، ابو جہل نے اور ابو لہب نے، فلاں مقام پر تو نے انکار کرنا ہے، فلاں مقام پر میں نے انکار کرنا ہے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور وہاں ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، ابو لہب وہاں پہنچ جاتا، ان کو کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کا چچا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں عرب کا، مکہ کا سردار ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں نوز باللہ یہ پاگل، اس کی بات نہیں مانتی۔ اور پھر ریت کی مٹھی اٹھاتا اور آپ کی طرف پھینکتا، اشارہ کرتا کہ آپ کو پتھر مارتا، لوگوں کو دعوت دیتا اور خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا کرتا۔ ابو جہل بھی ایسا کرتا، جہاں آپ تشریف لے جاتے وہ وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ میں بھی مکہ کا سردار ہوں، میں ابو الحکم ہوں اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کی بات نہیں مانتے۔ تو ابو لہب کا یہ کام تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں، آپ کی مخالفت میں ہر وقت لگا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ ہلاک ہو جائے، یہ ہلاک ہو گیا۔ اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جو انجام کیا ہے دنیا میں اس کا جو انجام ہوا ہے وہی عبرت کے لیے کافی ہے۔ آخرت کا جو انجام ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ دنیا میں اس کے ساتھ ایسا ہوا، یہ غزوہ بدر میں نہیں گیا، اس کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور اگر میں وہاں چلا گیا تو میں مارا جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس وجہ سے یہ نہیں گیا۔ لیکن بدر کے غزوے کے ختم ہونے کے 7ویں دن بعد اس کو ایک پھوڑا نکلا، طاعون کا پھوڑا تھا، اور طاعون کی بیماریاں جب پہلے پھیلا کرتی تھی
تو بستیوں کی بستیاں ہلاک ہو جاتی ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا، اور مکہ کے لوگ اس میں وہاں بھی بہت زیادہ کرتے تھے، تو جب گھر والوں کو پتہ چلا کہ اس کو تو طاعون کا پھوڑا نکلا، انہوں نے گھر سے باہر نکالا، گھر سے اس کو باہر پھینک دیا۔ اب اس کے کوئی قریب نہیں جاتا تھا، اس کا حال احوال کوئی نہیں پوچھتا۔ ایک حبشی غلام گزر رہا تھا، اس کے بیٹوں نے اس کو کہا کہ تم کتنی مزدوری لیتے ہو؟ اس نے کہا جی محنت کرتا ہوں 10 درہم لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو 20 درہم دیں گے، کھانا بھی دیں گے، اور کام تمہارا یہ ہوگا کہ ہمارے باپ کو کھانا پانی پہنچایا تھا۔ جب حبشی غلام کو پتہ چلا کہ اس کو طاعون کی بیماری ہے، پہلے تو وہ خوش ہو گیا کہ کھانا بھی ملے گا، 20 درہم بھی ملیں گے، اور سائے میں بھی بیٹھا رہوں گا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اس کو طاعون کی بیماری ہے، تو اب وہ بھاگا تو نہیں، اس نے ایک چال چلی کہ جو اس کو کھانا دیتے تھے اس کے لیے وہ خود کھا جاتا ہے، برتن ان کو واپس کر دیتا۔ 2-3 دن کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ہمارے باپ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا سکون کر رہا ہے، وہ مر چکا تھا۔ مرنے کے بعد جب اس کے جسم میں بدبو پڑی، بعض روایات میں ہے کہ زندہ تھا، اور زندہ ہونے کی حالت میں اس پھوڑے کی وجہ سے اس کے پورے جسم میں بدبو پڑی، اس کو گھر سے باہر پھینک دیا۔ اس وقت اس کے بیٹوں نے حبشی غلاموں کو کہا کہ اس کو دفن کر دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے قریب نہیں جا سکتے، اتنی بدبو تھی۔ تو انہوں نے بہت زیادہ رقم ان کو دی اور کہا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یہاں سے لے جاؤ، دفن کرو اس کو۔ تو انہوں نے ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھود کے 3 دن تو اس کی لاش ویسے پڑی رہی، گڑھا کھود کے اس کو لکڑیوں کے ذریعے سے اس گڑھے میں پھینکا، پھر دور کھڑے ہو کر پتھر پھینکے، جب گڑھا بند ہو گیا پھر آ کر انہوں نے اس کو اوپر مٹی ڈالی، اس لیے کہ اتنی زیادہ بدبو تھی کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ نے ابو لہب کا دنیا میں انجام کیا، دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنایا، اور پھر آخرت میں جو اس کا انجام ہوگا اس سے اس کو لوگ ڈرایا کرتے تھے۔ لوگ اس کو کہتے تھے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوئے اور جن باتوں کا وعدہ کرتے ہیں وہ بھی سچ ہوئی تو پھر کیا کرو گے؟ قیامت کے دن جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں وہ سچ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ وہ کہتا تھا کہ میرے پاس مال بہت زیادہ ہے، میں اس کے ذریعے سے بچ جاؤں، مال خرچ کروں گا اور عذاب سے بچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال نے بھی نفع نہیں دیا اور اس کی کمائی نے بھی نفع نہیں دیا۔ یہاں مال اور کمائی کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ مال اس کو بھی کہا جاتا ہے جو بغیر محنت کے ملتا ہے۔ بعض دفعہ بندے کو مال بغیر محنت کے ملتا ہے، باپ کے میراث میں سے مل گیا، کسی نے کوئی تحفہ ہدیہ دے دیا، یہ بھی مال مل جاتا ہے، اور کچھ وہ مال ہوتا ہے جو انسان کماتا ہے، نہ اس کو اس مال نے نفع دیا اور نہ اپنی کمائی نے نفع دیا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ وما کسب سے مراد اس کی اولاد ہے، اولاد میں بھی کوئی نفع نہیں، دنیا میں اس نے چھوڑ دیا، وہ اپنے باپ کے قریب نہیں جاتے تھے، بیماری میں اس نے اپنے باپ کا حال احوال تک نہیں پوچھا، اس کے کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں کی۔ تو دنیا میں اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا، اور اس کو اس کے مال نے جیسے یہاں نفع نہیں دیا، قیامت کے دن بھی اس کو اس کا مال نفع نہیں دے گا، اور قیامت کے دن جو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، ان قریب داخل ہوگا شعلے والی آگ۔ علماء نے لکھا ہے کہ جیسے وہ یہاں ابو لہب تھا وہاں بھی ابو لہب ہوا، یعنی وہاں یہاں اس کو کہتے تھے کہ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے جیسے آگ کے شعلے ہوں، اور وہاں وہ آگ شعلوں والی آگ میں پڑا ہوتا۔
جیسے یہاں ابو لہب ویسے وہاں آخرت میں بھی ابو لہب، اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جہنم میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جو ایندھن لیے پھرتی، اس کی بیوی تھی جس کا نام تھا عروہ یا عورا، دو نام ذکر کیے گئے ہیں، اور اس کی کنیت، وہ کنیت سے مشہور تھی، اس کی کنیت تھی ام جمیل۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنے شوہر کی مددگار تھی، اپنے شوہر کی مدد کرتی تھی، اور ایسی سخت قسم کی بخیل اور خسیس عورت تھی کہ اس کا گلا سونے کے زیوروں سے بھرا ہوتا تھا، لیکن جنگل سے لکڑیاں خود چننے کے لیے جاتی۔ اتنا مال ہونے کے باوجود، اتنا دولت ہونے کے باوجود ایسے چھوٹے چھوٹے کام بھی خود کیا کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے یہی بچھایا کرتے، جنگل سے کانٹے دار لکڑیاں چنتے آتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہوتا تھا اس پہ یہ کانٹے بچھاتے تھے، وہ لکڑیاں بچھایا کرتے تھے۔ اور کیونکہ یہ لکڑیاں چن کر لے آتی تھیں، اپنے خاوند کی مدد کرتی تھی، تو اس لیے علماء بعض روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں اس کو فرشتے لکڑیوں کا گٹھڑا دیں گے، لکڑیاں دیں گے، اس کو کہیں گے، اس کو مجبور کریں گے کہ یہ اٹھاؤ، یہ لے جاؤ جہاں اس کا خاوند جل رہا ہوگا جہنم میں، وہاں جا کر کو اپنے خاوند کی آگ میں زیادتی کرو، اس کی آگ کو تیز کرو، اور یہ مجبور ہوگی، یہ کرے گی۔ وہاں زقوم اور زری کے درخت ہوں گے جہنم میں، ان کی لکڑیاں اٹھائے گی اور پھر وہاں جائے گی جہاں اس کا خاوند جل رہا ہوگا، وہاں اس کے اوپر وہ لکڑیاں ڈالے گی اور اس کی آگ کو اور زیادہ تیز کرے گی۔ یہ اس کا کام تھا کہ یہ لکڑیاں اٹھاتی تھی، اور اس کی موت بھی ایسے آئی، لکڑیوں کا بہت بڑا گٹھڑا اٹھا کے جا رہی تھی، اور رسی گٹھڑ اس کا پیچھے گرا اور رسی گلے میں پھنس گئی، اور اسی حالت میں یہ اس کا گلا گھٹ گیا اور یہ مر گئی۔ یہ اپنے خاوند کی مدد کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجے کی مخالفت کرتی تھی۔ حمالۃ الحطب، اس کا ایک معنی ہے لکڑیاں اٹھاتی تھی، ایندھن اٹھاتی تھی۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ وہ چغلی کرتی تھی۔ عرب کے محاورے میں یہ استعمال ہوتا ہے کہ چغلی کرنے والا بندہ بھی ایسے سمجھے کہ اس کے پاس آگ ہے، کچھ یہاں لگا دی، کچھ یہاں لگا دی، وہ آگ ہی بڑھاتا ہے، اس کے پاس بھی ایک قسم کا ایندھن ہوتا ہے، وہ آگ لگاتا رہتا ہے۔ تو چغلی کیا کرتے ہیں۔ چغلی کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور کبھی جنت میں داخل نہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ایک فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 کام ایسے ہیں جو روزے دار کے روزے کو خراب کر دیتے ہیں، وضو والے کا وضو خراب کر دیتے ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا اور جھوٹ بولنا۔ یہ 3 کام ایسے ہیں جو بندے کے اعمال کو خراب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح عطا بن صائب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا کہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قاتل، چغل خور اور سودی تجارت کرنے والا یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی سے پوچھا کہ یہاں چغل خور کو قاتل اور سود خور کے برابر قرار دیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، چغلی کی وجہ سے کبھی کوئی بندہ ناحق قتل بھی ہو جاتا ہے اور چغلی کی وجہ سے کسی کا مال غصب بھی ہو جاتا ہے۔ چغل خوری اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ابو لہب کی جو بیوی تھی یہ چغل خور تھی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حطب سے مراد گناہ ہے، وہ اپنے گناہ اٹھا کر پھرتی تھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کے گلے میں قیامت کے دن سخت بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اس کے گلے میں رسی ہے مونج کی، یعنی اس کے گلے میں قیامت کے دن سخت رسی ہوگی، اور
بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کے گلے میں ایک خوبصورت قسم کا ہار ہوتا ہے، اور وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے لات اور عزا کی قسم، اگر یہ ہار بھی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں خرچ کرنا پڑے تو میں کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں تو نے ہار پہنا ہے تو آخرت میں بھی تجھے ہار پہنانا چاہیے۔ تو آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے گلے میں توق ہوگا، ایک رسی ہوگی۔ من مسد کے مطابق بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایل حدید، لوہے کی رسی ہوگی، لوہے کی تاروں سے جو رسہ بٹا جاتا ہے وہ رسہ ہوگا۔ جب یہ سورۃ لہب نازل ہوئی اس کو بڑا غصہ آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ بھینگی عورت، اس کی آنکھیں بھی درست نہیں تھیں، یہ اس نے ایک نوکدار پتھر اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں بیت اللہ میں موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ بیٹھے تھے، تو یہ آ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں کرتی آ رہی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ کہیں یہ آپ کو دیکھ نہ لے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمگین نہ ہو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی، اور قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے اللہ نے اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردے ڈال دیا۔ وہ آئی، آپ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پوچھتی رہی کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے میری حج کی، اشعار میں جو کسی کی توہین کی جاتی ہے اس کو حج کہا جاتا ہے، تمہارے ساتھی نے میری حج کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں، ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے لیکن وہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہ اس صورت کے اندر ایک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کی گستاخی کتنا بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بناتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت سخت سزا اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال کسی کو نفع نہیں دے گا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ایک نواب تھا، بہت بڑا نواب، اس نے اپنا خزانہ جمع کرنے کے لیے تہ خانے میں ایک بہت بڑا کمرہ بنایا، اور اس میں وہ سونے کی اینٹیں رکھتا ہے، اور تالا اس کا ایسا بنایا کہ جو اس کے علاوہ کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اس خزانے کے اندر گیا، اندر سے اس نے تالا ڈھونڈی لگا دی، اور اندر جب پہنچا تو اس کی طبیعت خراب ہوئی اور وہاں بے ہوش ہو گیا۔ اب سونا سارا اس کے ارد گرد پڑا ہے، مال سارا پڑا ہے، لیکن اس کے فائدے کے لیے، اور باہر سے کوئی کھول نہیں سکتا، کسی کو پتہ نہیں ہے کھولنا۔ آج کل کے دور میں جیسے بینکیں ہیں، سوئٹزرلینڈ میں بینکیں، سوئس بینک جن کو کہتے ہیں، وہاں کے اکاؤنٹ بڑے محفوظ ہوتے ہیں، اور اسی بندے کو وہ پیسے مل سکتے ہیں، کسی کو نہیں مل سکتا۔ اگر یہ مر گیا تو وہ پیسہ انہیں کا ہے، اس کے کسی کام کرنا۔ تو مال اگر جمع کرنا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہاں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دین والوں کے راستے میں جو کانٹے ڈالتے ہیں، جو رکاوٹیں ڈالتے ہیں، ان کا انجام بھی یہی ہوگا جو ابو لہب اور اس کی بیوی کا ہوگا۔ ابو لہب اور اس کی بیوی کا جو انجام ہوا ہے، یہی ان لوگوں کا انجام ہوگا جو دین کی مخالفت کرتے ہیں اور دین کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، دیندار لوگوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان تمام کاموں سے بچنا چاہیے۔